In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum dear students. आज हम करने जा रहे हैं ideas that have helped mankind. आज का हमारा ऐसे जो हम ऑलरेडी एक ऐसे ideas that have harmed mankind के नाम से ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं. आज वाला जो ऐसे है ये उसका ट्विन, आपको मैंने बताया था कि ideas that have harmed mankind and helped mankind are the twin essays. इन ट्विन्स में से एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये दूसरा हिस्सा है जो हम आज करने जा रहे हैं. आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड. इस ऐसे के अंदर हमें राइटर ने, रसल ने, ये बताने की कोशिश की है कि वो कौन से आइडियाज़ हैं जिसने इंसानियत को हमेशा मदद की है. कौन कौन से तसव्वुरात हैं, कौन कौन सी आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं या आइडियाज़ हो सकते हैं, थॉट्स हो सकती हैं जिन्होंने हमेशा इंसानों को फ़ायदा पहुंचाया. इसको अगर वो क्लासिफिकेशन करता है तो रसल ये कहता है कि आइडियाज़ दो तरह के होते हैं. हेल्पफुल आइडियाज़ दो तरह के होंगे. इनमें से पहली किस्म होगी प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ की और दूसरी किस्म होगी हिस्टोरिकल आइडियाज़ की. वेरी इम्पॉर्टेंट है, पहले ये याद कर लीजिए कि इस ऐसे को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे जिसमें दो तरह के आइडियाज़ होंगे. एक प्री हिस्टोरिक आइडियाज़ होंगे और एक हिस्टोरिकल आइडियाज़ होंगे. अब प्री हिस्टोरिक आइडियाज़ वो हैं जो तारीख़ इंसानियत के शुरू होने से पहले या बहुत शुरू में, अवाइल में, बहुत बिगनिंग में जो चीज़ें हुई जिसकी वजह से, जिसके बाद जाके कहीं एक सोसाइटी का क़याम पज़ीर हुआ या दुनिया जो है वो अपनी इस जो रीसेंट शक्ल है इसमें आपके सामने जो आई वो प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ के कन्फर्मेशन के बाद हुई. तो हम ये देखते हैं कि प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ कौन से थे. प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू रसल वो आइडियाज़ होते हैं दैट आर रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक. ये याद रखना है. एक तो उसमें इल्म के हवाले से और दूसरा तकनीकी महारतों के हवाले से रिलेटेड आइडियाज़ जो हैं वो प्री हिस्टोरिक आइडियाज़ हैं. प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ में अगर हम उसको ग्रेड करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, कि इंसान की इल्म का इर्तका कैसे हुआ. दूसरी डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज़, आग का इन्वेंशन कैसे हुआ, डिस्कवर कैसे हुई आग और इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ. आर्ट ऑफ राइटिंग, इसके अंदर क्या क्या वो क्या था और वो कौन से आइडियाज़ थे जिसमें राइटिंग के जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप हुए या उसका क्या फ़ायदा हुआ इंसानियत को. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को सुधारना, उनकी डोमेस्टिकेशन करना यानी उन्हें इस तरह से पालना, उनको सिखाना, उन्हें टेम करना ताकि वो इंसानों के काम आ सके. और एग्रीकल्चरल इन्वेंशंस और जनाब ज़राअत में जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो इन्वेंशंस की गई, इवन हल का जो इस्तेमाल है कि वो किस तरह से किया जाएगा, खुरपी और कही और कुदाल से लेके आज की मोस्ट रीसेंट जो इन्वेंशंस हैं, जो मशीन्स हैं, इन सारों में अगर उसमें एवोल्यूशन हुआ है, उसमें इर्तका हुआ है, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटरमेंट हुई है, तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दोज प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ दैट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इन्वेंशंस ऑफ एग्रीकल्चरल एलिमेंट्स और एग्रीकल्चरल एड्स, के एग्रीकल्चर को अच्छा या बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर किस तरह से इन्वेंशंस की जाएंगी. दूसरी जो किस्म उसने आइडियाज़ की बताई वो हैं हिस्टोरिकल आइडियाज़. अब हिस्टोरिकल आइडियाज़ वो कहता है कौन से होते हैं, ये मॉरल आइडियाज़ होते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं और साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं. ऐसे तमाम आइडियाज़ जो मॉरल्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ और साइंस के साथ रिलेटेड होंगे उन्हें हिस्टोरिकल आइडियाज़ कहा जाएगा. अब ये कौन कौन से आइडियाज़ हो सकते हैं. अगर हम साइंसिस की बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इवन साइकोलॉजी इज़ अ साइंस,
مورل پرنسپلس ویریس قسم کے ہوں گے. جو سیکنڈ چیز اس نے کہی تھی، پہلی اس نے کہی تھی سائنس، دوسری اس نے کہی مورل. تو مورل پرنسپلس بنتے کیسے ہیں، آتے کیسے ہیں، وہ ایمرج کیسے ہوتے ہیں، اور وہ سوسائٹی میں ورک کس طرح سے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں پر جو بحث ہوگی وہ اس حصہ میں کی جائے گی. ڈیموکریسی، یہ سیاست کا جو ہے عمل دخل ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. فریڈم از آلسو کنیکٹڈ ود دا سوشل سائنسز، کہ آپ سوسائٹی میں فریڈم کو کیا امپورٹنس دیتے ہیں. پلس یہ جو پالیٹکس ہے اس میں فریڈم کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اینڈ پرسنل لبرٹی، اگین دس از دا پولیٹیکل آئیڈیا دیٹ ہیز آلویز ورکڈ، دیٹ ہیز گیون اے ویری پازیٹیو چینج ان دا سوسائٹی. اس کے بعد جناب ایسے میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد رسل کرٹیسزم کرتا ہے، کہ وہ تنقیدی جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ سجیشنز دیتا ہے، اور اس کے بعد آئیڈیا آف دا ورلڈ گورنمنٹ اگین دیتا ہے. اسٹوڈنٹس اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو آئیڈیا آف ورلڈ گورنمنٹ ہے اس پہ ایک پورا کویسچن پیپر میں آتا ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں رسل کا جو کانسیپٹ آف ورلڈ گورنمنٹ ہے وہ کیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کتنا اگری کرتے ہیں. اب دس از آل دیٹ، آج ہم تیسرا ایسے پڑھ رہے ہیں، اور اس آل دا 3 ایسز میں ہم کچھ کامن چیزیں دیکھ چکے ہیں. ان میں سے ایک ہے کانسیپٹ آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کو وہ چونکہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو وہ ہر ایسے میں ڈیموکریسی کا آئیڈیا ضرور دیتا ہے. سیکنڈلی ورلڈ گورنمنٹ کا آئیڈیا اس نے آلموسٹ آل ایسز میں دیا ہے کہ دنیا پر ایک ورلڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے اور تمام دنیا کے اوپر اس کا راج ہونا چاہیے. اینڈ تھرڈلی وہ پیس، امن، موریلٹی، ان ساری چیزوں کی بات ضرور کرتا ہے، بیکاز ہی واز اے پیسیفسٹ. لہٰذا وہ پیس کو قائم کرنے کے لیے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو کام کرنے کے لیے کام کرتا ہے. اور یہ جو کانسیپٹ آف ڈیموکریسی اور ورلڈ گورنمنٹ ہے، بیسیکلی یہ اس کی ایفرٹس ٹو گین اے یونیورسل پیس ان دا سوسائٹی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اٹ از آل ریلیٹڈ ٹو دیٹ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمری آف دا ایسے کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے سارے کنٹینٹس کا انالیسس کرتے ہیں. This essay is not different from other essays of the writer Bertrand Russell. Bertrand Russell thinks that there are some ideas that have helped mankind and they are worth mentioning. Therefore, he does not only talk about their benefits but also appreciates their importance. کہ برٹرینڈ رسل کے نزدیک کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے ہیلپ فل ہیں، لہٰذا وہ نہ صرف ان کی بات کرتا ہے بلکہ وہ ان کے بینیفٹس اور اس کی امپورٹنس کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے. دیز آئیڈیاز ہیو ہیلپ ہیومینٹی اینڈ آر اسٹل ہیلپنگ، کہ انہوں نے ہمیشہ سے انسانیت کی ہیلپ کی ہے اور آج بھی یہ انسانیت کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ آئیڈیاز. Russell knows that people of Greek were educated. He remembers their hard work. Their efforts did not go waste. In time of Renaissance, it was the literature of Greeks and their ideas that have helped not only writers but also the whole mankind. Some ideas are scientific, some are related to politics, whereas remainings are based on math, philosophy and logic. آپ سب جانتے ہیں کہ برٹرینڈ رسل جو ہے وہ ایک میتھمیٹیشین، ایک فلاسفر اور ایک لاجیشین تھا، لہٰذا اس کی جو اسٹڈیز ہیں ان کا تمام فوکس پرٹیکولرلی ان تمام 3 آئیڈیاز پر ضرور ہوا کرتا ہے. اینڈ جنرلی اس کے جو آئیڈیاز ہیں دیٹ دے آر نالج بیسڈ. ہم دیکھتے ہیں جناب کہ رسل نے ان آئیڈیاز کو کس طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے. رسل کہتا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں جنہوں نے انسانیت کو ہیلپ کیا ہے، بیسیکلی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے.
उनमें से पहली कैटेगरी प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ और दूसरी हिस्टोरिकल आइडियाज़। एज़ फॉर एज द प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ आर कंसर्न, वो कौन से आइडियाज़ होते हैं? वो बेसिकली आइडियाज़ रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक होंगे। प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक होंगे और हिस्टोरिकल आइडियाज़ रिलेटेड टू मॉरल्स, पॉलिटिक्स एंड साइंस होंगे। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ पर्टिकुलरली नॉलेज और टेक्निक से रिलेटेड होंगे, जबकि हिस्टोरिकल आइडियाज़ मॉरल्स, पॉलिटिक्स और साइंस से रिलेटेड होंगे। प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ ने किस तरह से इंसानियत को हेल्प आउट किया है, हम उसका भी जायज़ा लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू रसल प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ ने इंसानियत को कैसे हेल्प आउट किया। जनाब, prehistoric age was the age of knowledge and technique. In those days, technical ideas have come in the minds of the people, which helped the mankind and increased knowledge of people. Those ideas were not only helpful for them, but were also adopted in modern days. ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ नहीं होते, यानी अगर पहली दफ़ा किसी ने आग जलाने की कोशिश ना की होती, पहली दफ़ा किसी ने फार्मिंग ना की होती, पहली दफ़ा किसी शख्स ने लोहे का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो आज शायद हम उसकी जो द मोस्ट रीसेंट फॉर्म या द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म है वो नहीं हासिल कर चुके होते। लिहाजा आज हमारी तरक्की का जो राज है उसमें प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़, वो टेक्निक्स और वो नॉलेज जो इंसानियत की तारीख़ साज जो लोग रहे हैं उन्होंने की थी, उसी के बेस पर हमने आगे तरक्की की है। It is not wrong to say that those ideas are need of the hour. Those innovative ideas are much helpful for modern world. बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो आइडियाज़ जो हैं वो ही इंसानियत को हेल्पफुल साबित हुए, जिसकी बेसिस पर मज़ीद आइडियाज़ जनरेट होते गए। दूसरी चीज़ है जनाब, अभी हम वही प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ दो एरियाज़ पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1 नॉलेज एंड नंबर 2 टेक्निक, महारतें, तरीक़ाकार, तकनीकें क्या होती हैं। नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहली जो चीज़ प्री हिस्टोरिकल आइडियाज़ में हुई वो थी लैंग्वेज का एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब इर्तिका। लैंग्वेज किस तरह से तरक्की पजीर हुई, उसमें किस तरह से चेंजेस आते गए। लैंग्वेज हेल्प्ड ह्यूमैनिटी इन मैनी वेज। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज, वेदर इट इज़ वर्बल or physical. It is only language through which people are transmitting information, gaining knowledge, expressing their feelings and emotions. It is also cultural identity for many nations. Thus, the idea of evolution of language has definitely helped mankind. देखिए, जब भी तरक्की की बात की जाएगी तो उसमें कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होगा, और जब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें ज़ुबान का बहुत किरदार होता है। वो ज़ुबान चाहे एक पैरा लैंग्वेज है, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो नॉन वर्बल है, लैंग्वेज का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है पैगाम रसानी के लिए। अब अगर पैगाम रसानी होती है तो तरक्की होती है, अगर पैगाम नहीं पहुंचा सकते, हम एक दूसरे को मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, या हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर सकते, तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा लैंग्वेज का एवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको ये माना गया कि इसने इंसानियत को बहुत हेल्प आउट किया। डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज़। आग को दरियाफ्त कैसे किया गया और इस्तेमाल किस तरह से किया गया। Fire is indeed one of the best innovations in the world. It is helping people in many ways, though it has many drawbacks as nations are using it as weapons, yet it is helpful. If used for positive purposes, it is source of warmth and comfort. Moreover, cooking, electricity, and all types of machines are dependent on fire. So in one way or the other, the ideas of fire
and its uses have helped mankind and are still helping them. بالکل درست بات ہے کہ اگر آگ نہیں ہوتی یا آگ کا انوینشن نہیں کیا گیا ہوتا تو آج دنیا کی تاریخ میں جو انوینشنز ہوئی ہیں، جو کوکری ہو رہی ہے، جو کوکنگ ہو رہی ہے، جو انڈسٹریز چل رہی ہیں، اسٹیم انجنز بنائے گئے، دیٹ واز آل ڈیپینڈنٹ آن دا فائر. اور پھر گریجولی ان ساری چیزوں کے اندر بہتری آتی چلے گی، لیکن آگ کی اپنی اہمیت وہیں کی وہیں ہے. آج اگر ہم دنیا سے فائر کا کانسیپٹ ختم کر دیں تو اٹ وڈ بی جسٹ لائک کہ آپ پری ہسٹورک ایرا میں واپس چلے جائیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. لہٰذا فائر کا جو کانسیپٹ ہے اٹ پرووڈ ہیلپ فل. آرٹ آف رائٹنگ واز دا فرسٹ وے آف ڈسٹنٹ کمیونیکیشن. اب پہلے ہم نے زبان کی بات کی، جس میں ہم نے یہ بات کی کہ اس میں کمیونیکیشن کے لیے لینگویج کا ہونا ضروری ہے. اب لینگویج دو طرح کی ہو سکتی ہے. اٹ کین بی وربل، اٹ کین بی نان وربل، اٹ کین بی ریٹن، اٹ کین بی اورل. وربل لینگویج جو ہوتی ہے دیٹ از اونلی اسپوکن، بولی جاتی ہے محض، اس کو لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. جبکہ اسی کو اگر لکھ دیا جائے تو اسے ہم رائٹنگ کہیں گے. اب رائٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، کسی بھی طرح کی ڈاکیومنٹ، ایون تاریخ کو بھی رقم کرنے کے لیے رائٹنگ کا ہونا بہت ضروری تھا. لہٰذا رائٹنگ نے جتنی ایولیوشن ہوئی ہے دنیا میں، جتنا ارتقا ہوا ہے، جتنی ترقی ہوئی ہے، اس تمام تر ترقی میں انسانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور انسانوں کی تحریر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد ہے جناب کہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ ہمیں نالج گین کرنے کا، لرننگ کا، اس کو پریزرو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ محض رائٹنگ ہی ایسی چیز ہے جس سے چیزوں کو پریزرو کیا جا سکتا تھا. The next point is domestication of the animals. Animals were not source of pleasure before taming. اگر انہیں ٹیم نہیں کیا جاتا، یعنی ان کو سدھایا نہ جاتا، تو اینیملز کبھی بھی سورس آف پلیجر نہیں ہوتے. یہ کھوتے، گھوڑے، گدھے، بندر اور بہت سارے دوسرے جنگلی جانور ہی ہوتے. لیکن انسان نے کیا کیا کہ اس کو ٹیم کیا. ایک جو آئیڈیا تھا کہ جانوروں کو سدھایا جائے، انہیں سکھایا جائے اور ان کو اپنے استعمال کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے استعمال کے لیے ان کو ٹیم کیا جائے. تو اس میں بہت سارے جو جانور ہیں وہ پازیٹیولی کام کرنے لگے. کچھ لوگ، کچھ مال بردار ہوئے، کچھ دودھ دینے والے جانور ہوئے، کچھ بچے، گوشت، ایوری تھنگ آلموسٹ وہ جو سوسائٹی میں آ رہا تھا دیٹ واز آل کمنگ فرام دیز اینیملز. اور لائف اسٹاک کا جو سسٹم ہے آج، جو لائف اسٹاک جس پوائنٹ پر موجود ہے، جس میں آپ کے پاس لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، اٹ واز آل بیکاز آف دا ڈومیسٹیکیشن آف دا اینیملز. اس کے بعد ہے جناب ایگریکلچرل انوینشنز. جب آگ دریافت ہو گئی، جانور دریافت ہو گئے، پھر ان سے ریلیٹڈ جو تیسری امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا ایگریکلچر، کہ اس کی انوینشنز کی گئیں. ایگریکلچر انوینشنز میں کراپس کس طرح سے لگائی جائیں گی، پھر ان کو اگایا گیا، پھر ان کو استعمال کے لیے لایا گیا. اور پھر یہ جو را مٹیریل آج دنیا کی ترقی میں جتنا بھی را مٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ ایگریکلچر سے آ رہا ہے یا پھر معدنیات سے آ رہا ہے. لیکن ایک بہت گریٹر پارٹ آف دا را مٹیریل از کمنگ فرام ایگریکلچر. ایگریکلچر نے انسانیت کو، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سویلائزیشن کو بنایا ہے. انسانوں کو چونکہ آگے بڑھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، تو ایک گریٹر پارٹ آف دا فوڈ، ایک گریٹر پارٹ آف دا پروڈکٹس اویلیبل آن ارتھ جو ہیں وہ آپ کی فارمنگ سے آتے ہیں. یہ تو ہو گئے جناب آپ کے پری ہسٹورک آئیڈیاز. پری ہسٹورک آئیڈیاز میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ان کا ہم ریویو کر لیتے ہیں جناب. ایولیوشن آف دا لینگویج ہے. سیکنڈ، ڈسکوری آف فائر اینڈ اٹس یوز ہے. تھرڈ، آرٹ آف رائٹنگ ہے.
4th domestication of animals, and 5th agricultural inventions. اب ہم دیکھتے ہیں historical ideas. Historical ideas: in historic times, people made progress in the field of mathematics, astronomy, and science. Although the term astronomy appears in historic times, yet Bertrand Russell is of the view that Greeks predefined astronomy and mathematics. Therefore, their role is in defining important scientific terms help the people. کہتا ہے کہ انسانیت کو 3 چیزوں نے بہت فائدہ پہنچایا. ان میں سے ایک ہے میتھمیٹکس، دوسرا ہے اسٹرانومی، اور تیسری ہے سائنس. کوئی شک نہیں اس میں کہ انسانیت کو ایک ڈیولپ انسانیت کو آج کی ماڈرن دور کو اس سٹیج پر لانے میں اسٹرانومی، میتھمیٹکس اور سائنس کا بہت بڑا کردار ہے. especially in Renaissance period. Hence, these ideas belonged to prehistoric times, but they were enhanced in historic times. Therefore, they are included in the second category. وہ کہتا ہے کہ انوینٹ تو یہ پری ہسٹورک ٹائم میں ہی ہو گئے تھے، مگر ان کی انہانسمنٹ جو ہے وہ ہسٹورک ٹائمز میں ہوئی ہے، لہٰذا ان کو ہم سیکنڈ ٹائپ آف جو آئیڈیاز ہے اس میں رکھتے ہیں. اینڈ دیٹ آر historical ideas. Ideas related to morals, politics and science that have helped mankind. جو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ ہیں 3 ایریاز اس نے ڈیفائن کر دیے. ایک اس میں سے مورلز، دوسرا ہے پالیٹکس اور تیسرا ہے سائنس. اور اس میں سے بھی جو موسٹ امپورٹنٹ اسے لگا وہ تھا سائنس، جس میں اس نے سب سے پہلی چیز جس کو کہا کہ یہ آئیڈیا ہیلپ فل رہا انسانوں کے لیے، دیٹ از دا لا آف انرشیا بائی گلیلیو. لا آف انرشیا جو ہے یہ بیس آف ماڈرن سائنٹیفک انوینشنز ہے. نیوٹن نے 3 لاز آف موشنز پریزنٹ کیے، لا آف گلیلیو کے لا آف انرشیا کے علاوہ بھی. اچھا، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لا آف انرشیا ہے کیا. لا آف انرشیا تو جناب نیوٹن کا جو فرسٹ لا آف موشن ہے جس کو ہم انرشیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن از کالڈ انرشیا. این آبجیکٹ ول ناٹ ہے کیا، انرشیا ہے کیا؟ انرشیا یہ اسٹیٹ کرتا ہے دیٹ این آبجیکٹ ول ناٹ چینج اٹس موشن انلیس ایکٹیڈ آن بائی این انبیلنسڈ فورس. یعنی کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر ایک فورس نہ لگائی جائے، انبیلنسڈ فورس نہ لگائی جائے. اف اٹ از ایٹ ریسٹ، اگر یہ ریسٹ پر ہوتی ہے، اٹ ول اسٹے ایٹ ریسٹ. یعنی اگر آپ اسے کسی چیز کو جب تک ہلائیں گے نہیں تو وہ وہاں پر قائم رہے گی. اف اٹ از ان موشن اٹ ول ریمین ایٹ دا سیم ویلاسٹی. اور اگر یہ ہل رہی ہو، یہ موشن میں ہو، تو وہ ایک ویلاسٹی پر ہی رہے گی. آبجیکٹس ود اے گریٹر ماس ہیو مور انرشیا، اٹ ٹیکس مور فورس ٹو چینج دیئر موشن. لہٰذا ایک چیز جو ہے جب وہ موو کرتی ہے تو اس کی جو فورس ہے، جو ویلاسٹی ہے، وہ سیم رہتی ہے انلیس کہ آپ اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس نہ لگائیں. جب آپ اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگائیں گے تو پھر اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے. وہ جتنی فورس لگے گی اتنی ہی وہ ویلاسٹی بھی چینج ہو جائے گی. نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن کیا اسٹیٹ کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول ریمین ایٹ ریسٹ unless acted on by an unbalanced force. An object in motion will continue with constant speed and direction. اگر اس کی سرفیس بالکل اسموتھ ہے تو وہ ایک کنٹینیو رکھے گا کانسٹنٹ اسپیڈ میں، ایک ہی ڈائریکشن میں، unless acted on by an unbalanced force، جب تک کہ اس کے اوپر unbalanced force نہ لگائی جائے. اب یہ وہ رول تھا، یہ وہ لا تھا جس نے انسانیت کو بہت زیادہ ہیلپ کیا. اور دس اونلی فرسٹ لا بٹ آلسو نیوٹن کے 3 اور لاز آف موشنز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جس نے انسان کو ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا، جن کو ہم 3 لاز کہتے ہیں، نیوٹن کے لاز.
فرسٹ لا کیا ہے جناب؟ فرسٹ لا ہے ایوری body remains in a state of rest or uniform motion unless acted upon by a net external force. کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ریسٹ کی اسٹیٹ میں رہتی ہے جب تک کہ آپ اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس نہیں لگاتے ہیں. سیکنڈ لا یہ ہے the amount of acceleration of a body is proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of the body. کسی چیز کے میس سے جو آپ ایکسلریشن ہوتا ہے زور لگانا، اس کو تیزی دینا. کسی باڈی کے اوپر جب آپ ایکسلریشن کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے ٹو دا ایکٹنگ فورس، از پرپورشنل ٹو دا ایکٹنگ فورس اینڈ انورسلی ٹو دا پرپورشنل ٹو دا میس آف دا باڈی. جس چیز کے اوپر آپ طاقت لگا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے اور اس کے ماس کی انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے. تھرڈ لا جو ہے فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن. ہمیشہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ایکول ہوتا ہے مگر اپوزٹ ہوتا ہے. اف این آبجیکٹ object A exerts a force on object B, then object B will exert an equal but opposite force on object A, جیسا کہ اس ایگزامپل میں دکھایا گیا ہے. تو یہ وہ 3 لاز آف موشن ہیں جو کہ ہمیں Law of inertia is the base of modern scientific inventions. Newton has presented 3 laws of motion, but they are based on law of inertia. تینوں laws اس first law پر base کرتے ہیں. In Russell's eye, this law is much helpful and laid the foundation of modern physics. Laws of motion. Science of motion is the base of physics. Newton presented 3 laws of motion due to which physics remembers him even today. Russell may consider it an idea, but it is a pure effort of Newton to present those laws. Obviously, these laws, ideas have helped mankind. Darwin's theory of evolution, یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہے. ڈارون نے ایک تھیری دی تھی ایولیوشن کی جس میں اس نے کہا that man has come to this stage after an evolution. He was actually, in the beginning, he was an animal, and with the passage of time, he evolved and he learned and he became civilized. And today, in the form of human beings, he exists on the earth. یہ جو آج ہماری ایگزسٹنس ہے اس کے اگر ہم ہسٹوریکل ریفرنس دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو ڈارون ہم نے ایوالو کیا ہے فرام دا اینیملس. The crux of Darwin's theory of evolution focuses on the elimination of inferior species gradually over time through a process called natural selection. According to کہ انسان جو ہے اس نے ایوالو کیا ہے انفیریئر اینیمل سے یا انفیریئر اسپیشیز سے گریجولی اس نے ایوالو کیا اور نیچرل سلیکشن کے تھرو. نیچرل سلیکشن اگین ایک فنامنن ہے جس کے تھرو وہ کہتا ہے کہ انسان نے آہستہ آہستہ، اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو انسان اکارڈنگ ٹو ڈارون پہلے اس فارم میں تھا اور گریجولی اس نے وہ ایسا ہوا، گریجولی اس کی جو ایون ہز اسٹیچر چینجڈ اینڈ ہز مائنڈ چینج اینڈ ہز نالج واز انکریزڈ اینڈ اٹ واز آل تھرو دا نیچرل سلیکشن. سو ڈارون کی جو تھیری ہے اس نے بھی انسانیت کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. Darwin's theory of evolution shocked many religious scholars. Number of scientists believe that this theory is fictional. However, Russell sees it a greater achievement in the field of science. The next thing that he gives importance to is the psychology. Psychology is the study of behavior or the science of behavior and mind. The science of mind. Science proved that there is no concept of soul in human body and it functions on the basis of some principles. سائنس یہ کہتی ہے کہ سول کچھ نہیں ہوتا. بیسیکلی دیر آر سم پرنسپلز جن پر بیس کرتی ہے ہیومن باڈی.
Similarly, animals, birds, and other lively creatures behave under various circumstances. Russell considers that science of behavior and mind is also one of the cooperative ideas that have helped mankind. उसके बाद जनाब वो मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करता है. मैनी नेशंस क्रिएटेड वेपन्स फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी बट अनफॉर्चुनेटली दे यूज्ड इट अगेंस्ट ईच अदर. Weapons destroyed first humanity and then humans. Man is a mixture of both good and evil. In order to ensure goodness and for the welfare of humanity, moral principles were created. Brotherhood and doctrine of unity. इंसानियत का मायार और यूनिटी का जो एक डॉक्ट्रिन है, जो आइडिया है, आर इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ब्रदरहुड एंड unity. These ideas were necessary to save the world from destruction. This doctrine was previously adopted by Alexander the Great, who forced his fellow men to marry women of different nations so as to create a single democratic nation. It is certainly a positive step and can be included in those better ideas that have helped and led the mankind towards the improvements of the रिक्रिएशन. इंसान को इम्प्रूव करने में और इसको इंजॉय करवाने में इन आइडियाज़ का बहुत हाथ है. उसके बाद जनाब डेमोक्रेसी. हम बार बार देख चुके हैं कि रसल इज़ प्रो डेमोक्रेटिक, ही इज़ प्रो डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फेवर करता है और उसको बेस्ट सिस्टम कंसिडर करता है. यहाँ पर वो इब्राहम लिंकन की कोट को रिकोट करता है. डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इट गिव्स पीपल लिबर्टी एंड फ्रीडम वेदर इट इज़ रिलीजियस और कल्चरल. It also provides people the freedom of speech. In Russell's essays, along with the other ideas, it is also one of the best ideas that have helped mankind. Democracy और freedom का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. डेमोक्रेसी बेसिकली होती ही फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वोट सिलेक्शन. फ्रीडम इज़ द नेक्स्ट थिंग जिसको वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है. With democracy there comes the freedom. People can easily purchase properties, they can do business and can enjoy religious freedom. They are free to speak even against government. Thus with democracy freedom is also important. अब freedom और liberty, फ्रीडम जो है वो कलेक्टिव टर्म है, जबकि लिबर्टी जो है ये पर्सनल, एक फ़र्द वाहिद की आज़ादी से क्या मुराद है उसको भी ये फेवर करता है. वो जो कि एक लिबर्टी को फेवर करने वाला, पीस को फेवर करने वाला, अमन पसंदी वाला शख्स है. लिहाजा वो किसी भी शख्स के ऊपर धावा बोलने का या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के इंतहाई ख़िलाफ़ है. Personal liberty. Freedom of the whole nation is not enough until one has the liberty to accomplish his desires. People can adopt their desired religion and culture. They can pray, worship, or celebrate religious or cultural festivals. Russell likes personal freedom along with the freedom of nation. Russell के नज़दीक हर तरह की आज़ादी ज़रूरी है, चाहे वो इनफरादी हो या मजमूई. But in Russell's criticism, Russell on the other one hand appreciates the ideas that have helped the mankind, but on the other hand he criticizes the people who misuse them. According to him, ideas तो हमेशा helpful ही हुआ करते हैं. This is the use of those ideas that makes them harmful. For example, अगर किसी किस्म की कोई गन पाउडर वगैरह भी क्रिएट किया गया था, तो जब वो क्रिएट किया गया था तो उसके पीछे आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं था. इट वाज बेसिकली आइडिया ऑफ सेफ्टी. मगर अनफॉर्चुनेटली वो आइडिया यूज़ इस तरह से होने लगा कि वो इंसानियत की सेफ्टी के लिए ही नुकसान बन गया. ही सेज दैट व्हेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कम्स इन पावर, it starts focusing on its private interest instead of doing something for the welfare of motherland. People in power start promoting their private concerns. This misuse of power leads a nation towards destruction. Private interests of the people
in power are fulfilled. بالکل درست کہہ رہا ہے جناب. ڈیموکریسی بیسیکلی فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں تمام انسانوں کی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا مس یوز ہوتا ہے. ایون ان اے ڈیموکریٹک کنٹری جب جیسے ہی کوئی شخص پاورفل ہوتا ہے وہ پاور میں آتا ہے تو اس کا مس یوز شروع کر دیتا ہے. وہ اس کا پرسنل گینز کے لیے استعمال شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ بیکن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جوں اس کے پاس پاور زیادہ ہوتی گئی تو وہ اپنی پرسنل گینز کی طرف زیادہ ہوتا گیا. یا آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونے کے باوجود شاید عوام کو اس طرح سے حقوق نہیں دے پایا. دی ریزن از کہ یہاں پر پرسنل انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہمیشہ پاور میں رہے، جنہوں نے مس یوز کیا اس پاور کا، انہوں نے لا لیسنس کا استعمال کیا. رسل سجیسٹ کیا کرتا ہے؟ سجیسشنز اس کی جناب وہی ہونی ہے جو وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے. Russell presents his own idea. He, while demonstrating his philosophy, suggests that every country should adopt the method of international government. وہی آئیڈیا تیسری دفعہ اب اس ایسے میں بھی وہ دے رہا ہے. He supports his philosophy by subtle argument and strong examples. Main suggestion of Bertrand Russell is of international government, a concept of world government. Russell's idea of international government basically ہے کیا؟ Russell thinks that humanity has suffered a lot in both the world wars. Despite of too much destruction, people gained nothing. If countries and nations want survival, then international government is the only option. When Russell wrote this essay, he was confident that if the ideas like international government were not adopted, then in upcoming years war would destroy each and everything. United States of America and Russia were two major powers in those days. Notwithstanding, the world has not adopted the idea of international government, and fortunately nothing happened. In his suggestions, Russell in fact is talking about equality. He may be right because he is a pacifist, so he talks about equality and human rights. But it is much difficult to adopt his idea. Although international government can fight against hunger and disease, yet many countries do not want equality. This idea goes in favor of poor countries, and rich countries do not want equality. They want only power. Moreover, in Russell's days, only USA and USSR were in power. But nowadays, China is also an established country. Thus, there is a boost in opposition. Russell in this essay first describes benefits of useful ideas that have helped mankind, and at the end demonstrates his own philosophical idea of international government. Russell's philosophy is the philosophy of peace and equality. He supports his arguments and philosophy with historical examples. He has vast knowledge of every field of life, which makes him a Nobel laureate. That's all for today. Thank you so much.